نہیں نہیں ماما واس نہیں ہے، واس تو پورا جڑا ہونا واس نہیں، ہاں واس نہیں تو رحم بچین ڈاکٹر صاحب کھلا جی کھلا پال اندر مریا مرے بھینس کے پیٹ میں بچہ کیوں مر گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جانور کے پیٹ میں بچہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، اور اس جانور کو کیا پرولیپس کا بھی مسئلہ تھا، یہ تمام تر معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے نئے ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بھینس دکھا رہا ہوں، اس نے باہر بھی جو واٹر بیگ ہے وہ ایک اس کا پھٹ چکا ہے اور دوسرا جو ہے اس نے باہر نکالا ہوا ہے، اور مالکان کو یہ شک تھا کہ آیا کہ اس کو کوئی پرولیپس کا مسئلہ ہے یا اس نے پیچھا مارا ہوا ہے، تو یہ وہ وجہ ہے۔ تو وہ وجہ نہیں تھی بلکہ اس کا واٹر بیگ تھا۔ جب ہم نے آ کے چیک کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو واٹر بیگ ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں اس کو چیک کروں گا آیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے، اور اس کو ڈسٹروکیا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں کو لوبریکیٹ کیا ہے، اس کے بعد میں نے جو ہے وجائنل روٹ اس کے تھرو میں نے اس کو چیک کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ بچے کی اندر بالکل بھی حرکت نہیں ہے اور وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی جی بچہ کے ڈیڈ ہونے کی، کہ بھینس کے پیٹ میں بچہ کیوں مرا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے 2 دن پہلے جب ہم آئے، اس سے 2 دن پہلے جانور کو پرولیپس کا مسئلہ بنا تھا، یعنی اس نے پیچھا مارا تھا اور مالکان نے خود ہی اس کا جو پیچھا ہے اس کو یا پرولیپس کا جو مسئلہ تھا اس کو ریموو کر لیا تھا، لیکن اس کو کوئی کسی بھی اینٹی بائیوٹک یا کسی اور ادویات کے ذریعے اس کو صاف وغیرہ نہیں کیا گیا تھا، بس پانی وغیرہ لگا کے تو اس کو اندر انسرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے رسی وغیرہ لگا دی تھی۔ تو ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جانور کا جو پرولیپس ہے اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اندر ڈیڈ ہو گیا تھا، تو وہ ایک وجہ جو ہے وہ سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ آیا کہ جو اس کا پرولیپس تھا وہ صحیح طرح سے نہیں چڑھا، یا اس کو ریموو کرنے کے لیے جو صحیح طرح سے تدابیر جو ہیں وہ نہیں اختیار کی گئیں، تو اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جانور جو ہے اس میں خون کی ترسیل جو ہے وہ رک گئی تھی، کیونکہ جو بیبی تھا، جو فیٹس تھا، اس کا اور ماں کا جو کنیکشن تھا وہ آپس میں کٹ آؤٹ ہو گیا تھا، کٹ آف ہو گیا تھا، تو وہ بھی پرولیپس کی وجہ سے ہی ہوا تھا، جس کی وجہ سے بچہ اندر مر گیا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو چیک کیا تو 2 دن کیونکہ گزر چکے تھے، بچے کے اندر جو تھی وہ سویلنگ بھی ہو چکی تھی، اور اسے ماں کے پیٹ سے نکالنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ اس کی گردن بھی پیچھے مڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں جی، میں نے سب سے پہلے اس کی ایک ٹانگ کو نکالا ہے، بہت مشکل، بہت زور لگانا پڑتا ہے، اور بہت ہی احتیاط اور تجربے کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ سر انجام دینا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک پاؤں کو رسی جو ہے وہ باندھی ہے، ساتھ میں سانس وغیرہ بھی آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا کیونکہ سانس بھی چڑھ رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں کو لوبریکیٹ بھی ساتھ ساتھ میں کرتا تھا کیونکہ اندر بہت زیادہ ہارڈنیس تھی، انفلیمیشن تھی، سوزش تھی، تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو لوبریکیٹ کرنا ضروری تھا۔ تو سب سے پہلے ایک پاؤں کو رسی باندھنے کے بعد پھر میں نے اس کے دوسرے پاؤں کو سیدھا کیا ہے، اور اسے بھی بہت طریقے کے ساتھ آرام سے باہر نکالوں گا۔ یہ دیکھیں جی، دوسرا پاؤں جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے میں مالکان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک رسی مجھے اور چاہیے تاکہ میں اس کے دوسرے پاؤں کو بھی باندھوں۔
تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے سی سیکشن کر دینا تھا. جی بالکل، سی سیکشن والا بھی جو کام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سی سیکشن میں لوگ احتیاط نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. میری جو اس سے پہلے کچھ ویڈیو ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت سی بکریوں کا سی سیکشن کیا ہے اور الحمدللہ کوئی بھی کیس ہمارا خراب نہیں ہوا ہے. اور ایک دو جو تھے، ایک بھینس کا کیا تھا، ایک گائے کا کیا تھا، اور تمام تر جو ہمارے جانور تھے وہ صحت یاب ہو چکے تھے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سی سیکشن سے ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سی سیکشن کا جو کام ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ نے کٹ لگانا ہے، جانور کو انستھیزیا کتنا دینا ہے، اور اس کے بعد اس کی سوچرنگ جو ہے وہ بہت ہی طریقے کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. تب جا کے آپ کا جو سی سیکشن ہے وہ کلیئر ہوتا ہے اور جانور جو ہے وہ صحت یاب ہوتا ہے. تو ایک ہمارے پاس جو تھا سی سیکشن والا کام بھی تھا، لیکن مالکان اس طرف نہیں جا رہے تھے کہ سی سیکشن کی بجائے آپ اس کی نارمل ڈیلیوری، یعنی جو نارمل روٹ ہوتا ہے، نیچرلی روٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے بچہ باہر نکالیں. تو میں نے اسی روٹ سے بھی پھر کوشش کر کے تو الحمدللہ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہم نے جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکال دیا تھا. اس کے بعد جانور جو ہے وہ صحت یاب ہو چکا ہے اور الحمدللہ ابھی جانور ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ مر جائے تو اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں اس میں سوزش تھی اور کافی بڑا تھا بچہ، اس لیے جو ہے جانور کے کو بہت مشکل تھی نیچرلی روٹ سے اس کو باہر نکالنے کی. تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں. شکریہ، اللہ حافظ.